بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تخصص في الفقه سال اول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ اجل الاعلام اس کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا چوتھا درس ہے اس رسالے کا۔ ہم نے کل 3 مقدمات پڑھ لیے تھے۔ پہلا جو مقدمہ تھا وہ اس چیز کے متعلق تھا کہ افتاء اور نقل میں فرق ہوتا ہے۔ دوسرا مقدمہ دلیل کی قسموں کے متعلق تھا کہ دلیل 2 طرح کی ہوتی ہیں، تفصیلی اور اجمالی۔ تیسرا جو مقدمہ تھا وہ تھا کہ جو اہل نظر ہوتا ہے اسے غیر کی تقلید کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ جب اہلیت کسی کے اندر پائی جائے تو پھر وہ کسی غیر کی تقلید نہیں کرے گا۔ ہاں، جس شخص کے اندر دلیل کے اندر غور و فکر کرنے کی اہلیت نہ ہو، یعنی وہ درجہ اجتہاد پر نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ دوسرے کی تقلید کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مقدمہ ہے جو اس چیز کے متعلق ہے کہ فتویٰ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فتوی حقیقی اور دوسرا فتوی عرفی۔ فتوی حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ فتوی حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل تفصیلی کی معرفت کے ساتھ ساتھ دلیل تفصیلی کی معرفت کے ساتھ بندہ فتویٰ دے، اور جو افراد اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ دلیل تفصیلی کی معرفت رکھتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں، کسی سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، انہی کو اصحاب فتویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی میں عبارت نہیں پڑھ رہا، میں پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اصحاب فتویٰ ان کو کہا جاتا ہے جو دلیل تفصیلی کی معرفت رکھتے ہیں، اور انہی کے فتوے کو فتوی حقیقی یا حقیقی فتویٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فقی ابو جعفر طحاوی اور فقی ابو اللیث سمرقندی، جن کو ابوین بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ افراد تھے کہ جو دلیل کی معرفت کے ساتھ جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، تو ان کے فتویٰ فتویٰ حقیقی کہلاتے ہیں، اور یہ اصحاب فتویٰ ہیں۔ اور دوسرا جو فتویٰ ہوتا ہے اسے فتویٰ عرفی کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اقوال امام کا علم رکھنے والا شخص کسی دلیل تفصیلی کی معرفت کے بغیر محض تقلید کے طور پر کسی سائل کو کوئی جواب دے دے،
دوبارہ اس کو سمجھیے گا کہ اقوال امام کی معرفت رکھنے والا شخص کسی تفصیلی دلیل کی معرفت کے بغیر محض تقلید کے طور پر سائل کو کسی سوال کا جواب دے دے، اسے فتوی عرفی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا مقدمہ چہارم، چوتھا مقدمہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک حقیقی فتویٰ ہوتا ہے، ایک عرفی۔ فتوی حقیقی یہ ہے کہ دلیل تفصیلی کی آشنائی کے ساتھ فتویٰ دیا جائے، ایسے ہی حضرات کو اصحاب فتویٰ کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں یہ بولا جاتا ہے کہ فقی ابو جعفر، فقی ابو اللیث اور ان جیسے حضرات رحمہم اللہ تعالی نے فتویٰ دیا۔ تو ان اجلہ فقہا کی طرف جب فتوے کی نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تفصیلی دلیل کی معرفت ہوتے ہوئے فتویٰ دیا ہے۔ اور فتوائے عرفی یہ ہے کہ اقوال امام کا علم رکھنے والا اس تفصیلی آشنائی کے بغیر، یعنی دلیل تفصیلی کی معرفت کے بغیر ان کی تقلید کے طور پر کسی نہ جاننے والے کو، یعنی کسی سائل کو بتائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فتاوی ابن نجیم، فتاوی غزی، اور اسی طرح فتاوی توری، فتاوی خیریہ، اسی طرح زمانہ و رتبہ میں ان سے فرو تر فتاوی رضویہ تک چلے آئیے۔ امام علیہ سنت نے بھی اپنے فتاوی کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ آپ فتاوی رضویہ کو دیکھ لیجئے، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے گویا کہ ہم نے بھی دلیل تفصیلی کی معرفت کے بغیر جو ہے محض تقلید امام کے طور پر اقوال کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا پسندیدہ بنائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی فتوی عرفی کے اندر شامل کیا۔ فروتر کا معنی ہوتا ہے کہ اس سے نیچے آتے جائیں۔ تو فتاوی ابن نجیم، فتاوی توری، فتاوی خیریہ وغیرہ ان سب کو امام علیہ سنت نے جو ہے وہ فتوی عرفی کے اندر درج فرمایا۔ پانچواں مقدمہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، پہلے اس کو سمجھیے، یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر ہم کئی مرتبہ جو ہے آپ کو اشارتاً بتا چکے ہیں۔ امام اور مجتہد جو ہوتا ہے اس کا جو قول ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے اس کو ذرا تفصیلاً سمجھیے گا، پھر ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ جو قول ہوتا ہے نا، اس کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے قول سوری، صاد سے، اور دوسرا قول ہوتا ہے قول ضروری۔ بہت آسان بحث ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اچھا، قول سوری کس کو کہا جاتا ہے؟ سوری سورت سے نکلا ہے۔ معنی اس کا یہ ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا قول جو انتہائی واضح ہو، صراحتاً مجتہد اور امام نے وہ قول بیان کیا ہو، صراحتاً کسی مسئلے میں کوئی بات کہی ہو، اسے ہم کہتے ہیں قول سوری۔ ٹھیک ہے، یہ اصطلاح آپ کو شاید کہیں نہ ملے جو امام علیہ سنت نے بیان کیا ہے، اور یہ ایک ایسی اصطلاح ہے آپ کو آگے بہت ساری جگہوں پہ یہ اصطلاح کام آئے گی۔ قول سوری جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ایسا قول جو امام اور مجتہد صراحتاً کسی مسئلے میں بیان کرے، ٹھیک ہے،
اور مثال کے طور پر کسی مسئلے میں امام کہتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے یا یہ چیز حرام ہے، تو یہ صراحتاً اس کا قول ہے۔ اچھا، قول ضروری کس کو کہتے ہیں؟ قول ضروری وہ ہوتا ہے کہ قائل نے صراحتاً تو وہ بات نہیں کہی، لیکن وہ قول جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس کے کسی حکم عمومی کے ضمن میں سمجھ میں آ جاتی ہے بدیہی طور پر۔ قول ضروری ایسا قول ہوتا ہے جو صراحتاً تو قائل نہیں کہتا، لیکن اس کے کسی عمومی حکم کے ضمن میں ہمیں جو ہے وہ بداہتاً یعنی بدیہی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی قول ضروری کا مطلب یہ ہوا کہ قائل نے وہ بات کہی تو نہیں ہے، لیکن اگر اس مسئلے میں وہ کوئی بات کرتا تو یہی بات کرتا۔ اب ایک مثال میں دوں گا تو اس مثال سے آپ کو جو ہے وہ بات انتہائی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی مثال دی ہے غالباً۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شخص کہتا ہے اچھا زید ایک بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو کوئی کہتا ہے کہ زید کی تعظیم اور تکریم کرو۔ جملے پر غور کیجئے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ زید کی تعظیم اور تکریم کرو کیونکہ وہ ایک نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو اسی شخص نے کچھ عرصے پہلے، بلکہ اسی شخص کو کیا کہیں، آپ میری مثال لے لیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی زید کی تعظیم و تکریم کرو۔ اچھا، دوسری طرف میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق اور فاجر ہو تو اس کی تعظیم و تکریم آپ نے نہیں کرنی۔ اب زید نیک آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی زید کی تعظیم و تکریم کرو، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص، زید کا نام میں نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص فاسق و فاجر ہوتا ہے تو وہ قابل تعظیم و تکریم نہیں ہے، اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرنا۔ اب میرے دو جملے ہیں، ایک ہے قول سوری اور ایک ہے قول ضروری۔ قول سوری یہ ہے کہ صراحتاً میں نے زید کی تعظیم و تکریم کا آپ کو حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور قول ضروری یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ عمومی طور پر میں نے آپ کو کہا کہ کوئی شخص فاسق و فاجر ہو تو اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرنی۔ اب زید نیک پرہیزگار آدمی تھا تو آپ اس کی تعظیم و تکریم کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد زید فاسق و فاجر ہو گیا، تو کیا اب بھی آپ اس کی تعظیم کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ چونکہ استاد صاحب نے ہمیں صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ زید کی تعظیم و تکریم کرو، تو کیا اب بھی آپ زید کی تعظیم و تکریم کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ استاد نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر کوئی شخص فاسق و فاجر ہو جائے، اگرچہ زید کے بارے میں صراحتاً نہیں کہا تھا لیکن کہا تھا کہ اگر کوئی شخص فاسق و فاجر ہو جائے تو اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرنی۔ تو استاد کا وہ حکم جو عمومی تھا، جس میں استاد نے کہا تھا کہ کوئی شخص فاسق و فاجر ہو جائے تو اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرنی، تو اس قول کو تقدم حاصل ہوگا اور ہم زید کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہی مثال بنتی ہے قول سوری اور ضروری کی، کہ قائل امام مجتہد ایک قول صراحتاً بیان کرتا ہے اور ایک قول عمومی طور پر بیان کرتا ہے جس میں کسی خاص مسئلے کی صراحت نہیں ہوتی کسی خاص شخص کی، لیکن وہ عمومی ہوتا ہے اور اس کے ضمن میں کوئی ایک حکم ضرورتاً بداہتاً آ رہا ہوتا ہے۔
تو ہمیشہ جو آپ کے مابعد ہوں گے، مجتہد کے امام کے مابعد آنے والے افراد ہوں گے، وہ قول سوری اور قول ضروری کے ٹکراؤ کے وقت، تعارض کے وقت، ہمیشہ ہمیشہ اصول یہی بنے گا کہ قول سوری پر قول ضروری کو تقدم حاصل ہوگا، قول ضروری کو ترجیح حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقدمہ جو ہے وہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب قول سوری اور قول ضروری میں اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے، بعض اوقات کسی مفاسد کو دور کرنے کے لیے، بعض اوقات عرف کا لحاظ کرتے ہوئے، بعض اوقات تعامل ناس ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ قول سوری و ضروری میں تعارض ہو جاتا ہے، اور پھر قول ضروری کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو قائل تھا اس سے اختلاف ہو گیا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ بھئی زید کی تعظیم کرو، اور پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی فاسق ہو جائے تو زید کی تعظیم نہ کرنا۔ تو اگر بعض طلبہ کیا کریں گے، زید کی تعظیم کر رہے ہوں گے فاسق ہونے کے بعد بھی، کہیں گے کہ استاد نے تو سراہتاً کہا تھا، اور بعض طلبہ جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، استاد نے تو ہمیں ایک اصول بتا دیا تھا کہ جناب اگر کوئی شخص جو ہے فاسق و فاجر ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں کرنا۔ تو بظاہر ہمیں کیا لگ رہا ہوگا؟ بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے قائل کی جو ہے مخالفت کر دی، حالانکہ وہ مخالفت نہیں ہوتی۔ تو جو امام اعظم کے تلامذہ ہیں، وہ جن مقامات میں امام سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے پیچھے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ بظاہر وہ ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ امام نے ان کو ایک اصول دیا ہوتا ہے۔ تو جزئی پر عمل کرنے کی بجائے کلی پر عمل کرنا یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر اولا ہوتا ہے۔ تو قول ضروری جو ہوتا ہے یہ کلی، قاعدہ کلیہ کے درجے پر ہوتا ہے، بمقابلہ قول سوری کے کہ یہ ایک خاص جزئی کے لیے ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے مقدمہ پنجم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اقول وباللہ التوفیق، قول کی دو قسمیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ قول کی دو قسمیں ہیں، سوری اور قول ضروری۔ قول سوری وہ ہے جو کسی نے صراحتاً کہا اور اس سے نقل ہوا، جو کسی نے صراحتاً کہا اور اس سے نقل ہوا۔ اور قول ضروری وہ ہے جسے قائل نے صراحتاً اور خاص طور پر نہ کہا ہو، مگر وہ کسی ایسے عموم کے ضمن میں اس کا قائل ہو جس سے ضروری طور پر یہ حکم برآمد ہوتا ہے کہ اگر وہ اس خصوص میں کلام کرتا تو اس کا کلام ایسا ہی ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی حکم ضروری حکم سوری کے خلاف بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ حکم سوری حکم ضروری کے مطابق ہو، بلکہ کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں حکم سوری کے خلاف حکم ضروری راجح و حاکم ہوتا ہے، یعنی حکم ضروری پر، قول ضروری پر جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی، یہاں تک کہ قول سوری کو لینا قائل کی مخالفت شمار ہوتا ہے۔ یعنی قول سوری صراحتاً قائل کا قول ہوتا ہے، لیکن اگر قول ضروری سے ٹکرا رہا ہو تو قول ضروری کو لیا جائے گا، اگر اس صورت میں آپ نے قول سوری کو لیا تو وہ قائل کی مخالفت کہلائے گا۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، اور کتنے لوگوں سے یہ بات پوشیدہ ہوگی کہ ہے قول سوری صراحتاً قول ہے، لیکن اس پر عمل کرنا قائل کی مخالفت کہلائے گا۔ جیسے وہی زید والی مثال کہ اگر آپ نے جو ہے وہ فاسق ہونے کے بعد بھی زید کی تعظیم کی تو گویا آپ نے میری مخالفت کر دی، حالانکہ میرا قول موجود تھا کہ زید کی تعظیم کرو، لیکن وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ مخالفت شمار ہوگی۔
اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ سوری کو لینا قائل کی مخالفت شمار ہوتا ہے، اور حکم سوری چھوڑ کر حکم ضروری کی طرف رجوع کو قائل کی موافقت یا اس کی پیروی کہا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے ہیں مثلا زید نیک اور صالح تھا، تو عمر نے اپنے خادموں کو صراحتاً اعلانیتاً زید کی تعظیم کا حکم دیا، اور بار بار ان کے سامنے اس حکم کی تکرار بھی کی کہ بھائی زید کی تعظیم کرو، زید کی تعظیم کرو، زید کی تعظیم کرو۔ اور اس سے ایک زمانہ پہلے ان خدام کو ہمیشہ کے لیے کسی فاسق کی تکریم سے ممانعت بھی کر چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد زید فاسق معلن ہو گیا۔ اب اگر عمر کے خدام اس کے مقرر ثابت شدہ صریح حکم پر عمل کرتے ہوئے زید کی تعظیم کریں تو عمر کے نافرمان شمار ہوں گے، قول زوری پر عمل کریں گے تو نافرمان شمار ہوں گے، اور اگر اس کی تعظیم ترک کر دیں، کس کی؟ زید کی تعظیم ترک کر دیں تو اطاعت گزار ٹھہریں گے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اقوال ائمہ میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے حکم سوری کے خلاف کوئی حکم ضروری پایا جاتا ہے، اس کے درج ذیل اسباب پیدا ہوتے ہیں: ضرورت، حرج، عرف، تعامل، کوئی اہم مصلحت جس کی تحصیل مطلوب ہو، کوئی بڑا مفسدہ جس کا ازالہ مطلوب ہو۔ ان وجوہات کی بنا پر قول سوری و ضروری میں تعارض ہو جاتا ہے تو پھر قول ضروری کو ترجیح حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ضرورتوں کا استثناء، اب وجہ بتا رہے ہیں، یہ جو ان وجوہات کی وجہ سے جو تعارض آ جاتا ہے سوری اور ضروری میں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ضرورتوں کا استثناء، حرج کا دفعیہ، ایسی دینی مصلحتوں کی رعایت جو کسی ایسی خرابی سے خالی ہوں جو ان سے بڑی ہوئی ہے، مفاسد کو دور کرنا، عرف کا لحاظ کرنا، اور تعامل پر کاربند ہونا، یہ سب ایسے قواعد کلیہ ہیں جو شریعت سے معلوم ہیں۔ یعنی گویا یہ وجوہات جو ہیں یہ قول ضروری کے درجے پر ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم قول سوری کو چھوڑ دیں گے۔ ہر امام ان کی جانب مائل، ان وجوہات کی جانب مائل، ان کا قائل اور ان پر اعتماد کرنے والا ہی ہے۔ اب اگر کسی مسئلے میں امام کا کوئی صریح حکم رہا ہو، سمجھیے گا بات کو، فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی مسئلے میں امام کا کوئی صریح حکم رہا ہو، پھر حکم تبدیل کرنے والے مذکورہ امور میں سے کوئی ایک پیدا ہو، یعنی ضرورت، حرج، عرف، تعامل، ان وجوہات کی وجہ سے کوئی ایک امور میں سے کوئی ایک چیز پیدا ہوا ہو، تو ہمیں قطعاً یہ یقین ہوگا کہ یہ امر اگر ان کے زمانے میں پیدا ہوتا تو ان کا قول اس کے تقاضے کے مطابق ہی ہوتا، اسے رد نہ کرتا اور اس کے برخلاف نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ان کے زمانے میں ائمہ نے جو قول بیان کیا ہے، ان کے زمانے میں اگر ایسی کوئی خرابی پیدا ہو جاتی تو وہ پھر اپنا قول سوری چھوڑ کر اپنے قول ضروری یعنی اسی قاعدے پر عمل کرتے۔ ایسی صورت میں ان سے غیر منقول قول ضروری پر عمل کرنا ہی دراصل ان کے قول پر عمل ہے۔ کتنی خوبصورت وجہ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ان سے غیر منقول ہے، لیکن اس قاعدے کے تحت عمل کرنا ہی اصل میں ان کے قول پر عمل ہے۔ ان سے نقل شدہ الفاظ پر جم جانا ان کی پیروی نہیں ہے، صرف وہی الفاظ جو انہوں نے بعین ہی کہے ہیں ان پر جم جانا، قسم کھا لینا کہ اب ہم ان الفاظ سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، جبکہ وہ کسی علت اور کسی وجہ کی بنیاد پر جو ہے وہ حکم بدل رہا ہے، تو پھر فرماتے ہیں یہ ان کی پیروی نہیں ہے، یہ تو ان کی مخالفت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عقود میں ایسے بہت سے مسائل شمار کرائے، شرح عقود کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ شرح عقود میں ایسے بہت سے مسائل شمار کرائے اور بکثرت دیگر مسائل کے لیے اشباہ کا حوالہ دیا، اشباہ والنظائر کا۔ پھر یہ لکھا کہ یہ سارے مسائل ایسے ہیں، یہ بالکل آخر میں
عرف کی جب بحث آئی تھی تو علامہ شامی نے کتنے مسائل گنوائے تھے، میرے خیال سے کوئی 20 مسائل تھے، کتنے مسائل تھے جو آپ نے گنوائے تھے کہ یہ عرف کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ مسائل بدل گئے ہیں، حالانکہ امام کا ظاہر الروایہ کا قول اس کے برخلاف ہے۔ تو وہ مثالیں ہم نے آخر میں پڑھی تھی۔ تو پھر اس کے بعد علامہ شامی نے کہا تھا کہ اشباح والنظائر میں اس کے علاوہ بھی کئی مسائل ہیں جو کہ جو ہے وہ عرف کی وجہ سے بدلے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد علامہ شامی نے لکھا کہ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جن کے احکام تغیر زمانہ کی وجہ سے بدل گئے، یا تو ضرورت کے تحت یا عرف کی وجہ سے یا قرائن احوال کے سبب۔ پھر فرمایا اور یہ سب مذہب سے باہر نہیں، یہ سارے کے سارے جو مسائل تھے فرمایا تھا کہ یہ مذہب سے باہر نہیں، یہ ساری بحث گزر چکی ہے، اس لیے کہ صاحب مذہب اگر اس دور میں ہوتے تو انہی کے قائل ہوتے، اور اگر یہ تبدیلی ان کے وقت میں رونما ہوتی تو ان احکام کے برخلاف صراحت نہ فرماتے۔ پھر فرمایا علامہ شامی نے کہ اسی بات نے حضرات مجتہدین فی المذہب اور متاخرین میں سے اصحاب نظر صحیح کے اندر یہ جرت پیدا کی کہ وہ اس حکم کی مخالفت کریں جس کی تصریح خود صاحب مذہب سے کتب ظاہر الروایہ میں موجود ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے جرت کی اور انہوں نے کیا کیا کہ امام کی سری جو روایتیں تھیں، سری اقوال تھے، ان کی مخالفت کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تصریح ان کے زمانے کے حالات کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ اس سے متعلق ان کی تصریح گزر چکی ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ قول سوری اور قول ضروری کی وجہ سے ہے۔ وہاں پر ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہاں پر یہ پوری بحث آئے گی، تو اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ امام کی مخالفت بظاہر جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہے وہ حقیقتاً مخالفت نہیں ہوتی، وہ امام کے قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، فرماتے ہیں بلکہ اس کی نظیر یعنی اس کی مثال خود نص شارع علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ملتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، یعنی یہ صرف مجتہد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس کا قول سوری اور ضروری ہوتا ہے تو قول سوری کو چھوڑ کر ضروری پر عمل کیا جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ ہرگز اسے نہ روکے۔ اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے ہرگز نہ روکے۔ امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، اور ایک روایت کے الفاظ تو کچھ یوں بھی ہے کہ جس میں فرمایا لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ۔ امام احمد نے اور امام مسلم نے اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صریح قول ہے عورتوں کی مسجد میں حاضری کے متعلق۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے راوی امام احمد و مسلم ہے اور یہ سبھی حضرات ابن عمر سے راوی ہیں، اور فرمایا بلفظ دوم، اسی طرح دوسرے الفاظ ولا، ایک منٹ اس میں الفاظ کو مجھے دیکھنے دیجیے، ہاں ول یخرجن طفلات یا طفلات، کہ اچھا یہاں پر اردو میں جو عبارت ہے یہاں پہ جیم لکھا ہوا ہے، عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو خا لکھا ہوا ہے، کہ یہ عورتیں خوشبو لگائے بغیر نکلیں، طفلات ہو کر نکلے، طفلات کا معنی ہوتا ہے بغیر خوشبو لگائے یہ عورتیں باہر جائیں، یعنی مساجد وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ امام احمد اور امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتیں خوشبو لگا کر نکلیں گی تو فتنے کا باعث بنے گی، تو اس لیے
ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو اسے نہ روکے، دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو، اور ایک روایت کے یہ بھی ہیں مزید اضافی کہ خوشبو لگائے بغیر نکلیں۔ آگے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ روز عیدین حیض والی اور پردہ نشی عورتوں کو باہر لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور دعا میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ایام حیض والی عورتیں ہیں اور اسی طرح پردہ نشیں عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری عیدگاہ کی طرف آئیں۔ عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی، ایک میدان ہوتا ہے جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں آ جائیں اور مسلمانوں کی جماعت میں، یعنی جو پاک خواتین ہیں وہ جماعت میں شریک ہوں، اور جو ایام مخصوصہ میں ہیں تو وہ دعا میں شریک ہوں، اور فرمائیں کہ حیض والی عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں۔ ایک خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بعض عورتوں کے پاس چادر نہیں، یعنی پردہ نشین سے مراد کہ جو چادر پہن کر آئیں۔ تو ایک صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی جس سے وہ اپنا جسم پورا چھپا سکیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ والی عورت اسے اپنی چادر کا ایک حصہ اڑا دے لیکن باہر ضرور آئے۔ یعنی یہ جو تاکید آپ نے ارشاد فرمائی ہے آپ کے کلام میں، وہ یہ ہے کہ ساتھ والی عورت اسے چادر اڑا دے، یہ بہانہ نہ بنائے کہ وہ جو ہے وہ عیدگاہ میں صرف اس لیے نہیں آ رہی کہ جو ہے اس کے پاس چادر نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو روایت کیا۔ اب کتنے صریح الفاظ ہیں کہ جو عورتوں کے مسجد میں جانے کے حوالے سے، عیدگاہ میں جانے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے باوجود ائمہ کرام نے جوان عورتوں کو مطلقاً، ائمہ کرام نے، فقہا نے جوان عورتوں کو مطلقاً اور بوڑھی عورتوں کو صرف دن میں مسجد جانے سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد فقہا نے سب کے لیے ممانعت عام کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول ضروری پر عمل کے تحت کیا جو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درج ذیل بیان سے مستفاد ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا وہ حال مشاہدہ کرتے جو ہم نے مشاہدہ کیا تو انہیں مسجد سے روک دیتے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا۔ اسے بھی امام احمد نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے بیان کیا۔ تو فقہا نے جب حالات کا مشاہدہ کیا تو قول سوری کو چھوڑا اور قول ضروری پر عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور عورتوں کا اگر یہ حال دیکھتے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جتنے فتنے پھیل چکے ہیں، تو فرمائیں کہ انہیں مسجدوں سے روک دیتے جیسے بنی اسرائیل نے عورتوں کو روک دیا۔ تو فقہا نے اس قول کو لے کر خواتین کو مساجد میں جانے سے مطلقاً پہلے بوڑھی عورتوں کو بھی اجازت دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو بھی منع کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تنویر الابصار، اور اس کی شرح در مختار میں ہے، قوسین میں متن کے الفاظ ہیں، یعنی بریکٹس میں متن کے الفاظ ہیں۔ اب کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، جماعت میں، یہ متن کے الفاظ ہے، جماعت میں، اور آگے شرح کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اگرچہ جمعہ یا عید اور واعظ کی ہو، عورتوں کی حاضری مطلقاً، اگرچہ بڑھیا ہو، اگرچہ رات ہو، مکروہ ہے ہمارے مذہب پر، اس مذہب پر جس پر فساد زمانہ کی وجہ سے فتویٰ ہے۔ اور کمال ابن حمام نے بطور بحث سے فنا کے قریب پہنچنے والی بطور بحث فنا کے قریب پہنچنے والی بوڑھی عورتوں کا استثناء کیا ہے۔ موقع ابن حمام نے ان کا استثناء کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو ہمارا مذہب ہے فساد زمانہ کی وجہ سے مطلقاً ہم منع کر دیتے ہیں۔
اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے مزید بیان کرتے ہیں کہ مذہب سے مراد مذہب متاخرین ہے۔ اس پر صاحب بحر نے یوں رد کیا کہ یہ فتویٰ حضرات امام و صاحبین سبھی کے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے کہ صاحبین نے بوڑھی عورتوں کے لیے مطلقاً جواز رکھا ہے، اور امام نے یعنی امام اعظم نے ظہر اور عصر اور جمعہ کے علاوہ میں جائز کہا ہے، تو بوڑھی عورتوں کے لیے سبھی نمازوں میں ممانعت کا فتویٰ دینا سبھی کے خلاف ہے۔ معتمد مذہب امام ہے نہر میں، یعنی جس پر اعتماد کیا جائے گا وہ امام کا مذہب ہے۔ پھر آگے فرمایا نہر الفائق میں اس تردید پر جواباً یہ تحریر ہے کہ یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ زیر بحث فتویٰ قول امام سے ہی ماخوذ ہے، وہ اس لیے کہ امام نے جن اوقات میں منع فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ باعث منع موجود ہے، باعث منع موجود ہے، اور وہ ہے زیادتی شہوت، اس لیے کہ فساق کھانے میں مشغولیت کی وجہ سے مغرب کے وقت راہوں میں منتشر نہیں رہتے اور فجر و عشاء کے وقت سوئے ہوئے ہوتے اور دیگر اوقات میں منتشر رہتے، یعنی گلیوں میں پھیلے ہوتے۔ تو جب فرض کیا جائے کہ وہ غلبہ فسق کی وجہ سے ان تینوں اوقات میں بھی منتشر رہتے ہیں جیسے ہمارے زمانے کا حال ہے، بلکہ وہ خاص انہی اوقات میں نکلنے کی تاک میں رہتے ہیں، یعنی کن اوقات میں کہ جن میں انہیں پتہ ہو کہ عورتیں نکلتی ہیں، تو پھر فرماتے ہیں تو ان اوقات میں عورتوں کے لیے ممانعت ظہر کی ممانعت سے زیادہ ظاہر اور واضح ہوگی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہایت عمدہ کلام ہے، یہ علامہ شامی نے اس کی شرح میں یہ بات بیان فرمائی۔ تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے ہم نے قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقدمہ پنجم جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا مقدمہ ہے، اور وہ کیا ہے یہ بھی چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ امام کے قول کو چھوڑنے کی، یعنی امام کے قول سے عدول کرنے کی دیگر وجوہات، ایک وجہ تو عمومی ہم نے بیان کر دیا کہ قول سوری کو چھوڑ کر قول ضروری پر عمل کیا جائے گا، اور اس کی وجہ ہم نے بتا دی، فساد اور تعامل ناس، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے، یہ جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ ایک ایسی خاص وجہ ہے امام کے قول سے عدول کرنے کی جو ان افراد اور ان اصحاب کے ساتھ خاص ہے جو اہل نظر اور دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے عدول کیا جاتا ہے، اور وہ ہے امام کے قول کی دلیل کے اندر کمزوری۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، قول امام کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے عدول کیا جاتا ہے۔ وہ جو محقق ابن امام نے بھی کہا تھا، محقق ابن امام کے بارے میں صاحب بحر نے کہا تھا نا کہ یہ اہلیت نظر رکھنے والے ہیں، وہ کیوں کہا تھا صاحب بحر نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ محقق ابن امام نے کہا تھا کہ امام کے قول سے عدول کرنے کی تو صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے دلیل کا ضعف، دلیل کی کمزوری۔ تو صاحب بحر نے کہا تھا کہ محقق ابن امام چونکہ اہل نظر میں سے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی اسی طرف جاتے ہیں اور مقدمہ ششم یعنی چھٹا مقدمہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قول امام چھوڑنے کا ایک اور باعث ہے جو اصحاب نظر کے لیے خاص ہے، اور وہ یہ کہ اس کی دلیل کمزور ہے، قول امام کی دلیل کمزور ہے، اس وجہ سے اصحاب نظر جو ہوتے ہیں وہ قول امام سے عدول کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، یعنی ان حضرات کی نظر میں کمزور ہو۔ بھئی قول امام کے کمزور ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فی الحقیقت قول امام کمزور ہو گیا یا اس کی دلیل کمزور ہو گئی ہے، یہ بات میں نے شرح وقود میں بھی بتائی۔ حقیقتاً قول امام کی دلیل کمزور نہیں ہوتی، ان حضرات کی نظر میں کمزور ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اقولو، یعنی ان حضرات کی نظر میں کمزور ہو،
ان کے لیے یہاں قول امام چھوڑنے کا جواز اس لیے ہے کہ انہیں اسی کی اتباع کا حکم ہے جو ان پر ظاہر ہوا، چونکہ وہ اہل نظر ہیں، اجتہاد کے درجے پر ہیں، اور انہیں سمجھ میں یہ آیا کہ قول امام کی دلیل کمزور ہے، تو اس لیے ان کے اجتہاد کی وجہ سے چونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ قول امام کی دلیل کمزور ہے، اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ قول امام کو چھوڑ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں قول امام چھوڑنے کا جواز ہے، وہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ انہیں اسی کی اتباع کا حکم ہے جو ان پر ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو نظر و اعتبار سے کام لو، ٹھیک ہے؟ اور فرمائیں کہ اور تکلیف بقدر وسعت ہی ہوتی ہے، تو یعنی مکلف بندہ جو ہے اس کا ہوتا ہے جس کی اسے وسعت ہوتی ہے، تو اہل نظر کو وسعت ہے دلیل میں غور و فکر کرنے کی، ان کو صلاحیت حاصل ہے من جانب اللہ دلیل میں غور و فکر کرنے کی، تو جب انہیں اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت حاصل ہے تو ان پر جو ظاہر ہوگا وہ اسی پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ مکلف اسی کے ٹھہرے۔ تو فرماتے ہیں اور تکلیف بقدر وسعت ہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے چھوڑنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں، قول امام چھوڑنے کے سوا کوئی گنجائش نہیں، اور وہ اس کے باعث اتباعی امام سے باہر نہ ہوں گے، بلکہ امام کے اس طرح کے قول عام کے متبع رہیں گے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ الفضل المحبی میں یہ بات ہم نے بیان کر دی تھی کہ امام نے یہ جو فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، تو یہاں مراد صحت فقہی ہے، صحت اصول حدیث نہیں ہے، صحت عصری نہیں ہے۔ تو صحت فقہی کے لیے کسی کو جو ہے وہ چار منازل طے کرنے ہوں گے، جب وہ چار منازل پر پہنچے گا اور اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر امام کی دلیل کے مقابلے میں یہ حدیث بطور فقہ حنفی کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، تو وہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مذہب امام سے خارج نہیں ہے۔ تو یہی بات یہاں پر انہوں نے ارشاد فرمائی کہ وہ اس کے باعث اتباع امام سے باہر نہیں ہوں گے، بلکہ امام کی اس طرح کے قول عام کے متبع رہیں گے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ابن شاہنہ کی شرح ہدایہ، پھر بحری کی شرح اشباہ، پھر رد المختار میں ہے کہ جب حدیث صحیح ہو اور مذہب کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل ہوگا، اور وہی امام کا بھی مذہب ہوگا، اس پر عمل کی وجہ سے ان کا مقلد حنفیت سے باہر نہ ہوگا، اس لیے کہ خود امام سے بروایت صحیح یہ ارشاد ثابت ہے کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر دوبارہ یہی بات کہی اور ارشاد فرمایا کہ اقولو، یہاں صحت سے صحت فقہی مراد ہے جس کی معرفت غیر مجتہد کے لیے محال ہے، اصطلاح محدثین والی صحت مراد نہیں، جیسا کہ میں نے الفضل المحبی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے الفضل المحبی میں اسے ایسے قاہر دلائل سے بیان کیا ہے جن سے آگاہی ضروری ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب اہل مذہب نے دلیل میں نظر کی اور اس پر کاربند ہوئے تو مذہب کی جانب اسے منسوب کرنا بالکل درست ہے، بجا ہے، اس لیے کہ یہ صاحب مذہب کے اذن ہی سے ہوا، یعنی صاحب مذہب نے ان کو اجازت دی تھی اہل نظر کو کہ تمہیں جس چیز کی دلیل مضبوط نظر آئے تو وہی اختیار کر لو، وہی میرا مذہب ہے، کیونکہ انہیں اگر اپنی دلیل کی کمزوری معلوم ہوتی تو یقیناً وہ اس سے رجوع کر کے اس سے زیادہ قوی کی دلیل کی پیروی کرتے۔ اچھا، شرح عقود میں اس مقام پر میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ امام کی دلیل کا کمزور ہونا جو ہے وہ جیسے بھی پیچھے بھی میں نے بتایا کہ اہل نظر کے اعتبار سے دلیل کمزور ہوگی۔ اگر امام کو پتا ہوتا کہ میری دلیل کمزور ہے تو پھر امام تو وہ دلیل ہی بیان نہ کرتا۔ آپ دیکھیے، آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو بحث کے دوران اگر آپ کا علم ایک لیول پر ہے تو آپ کبھی بھی کسی کو کمزور دلیل نہیں دیں گے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ دلیل کمزور ہے آپ کیوں دیں گے، آپ تو سب سے زیادہ مضبوط دلیل دینے کی کوشش کریں گے کہ سامنے والا چپ ہو جائے۔ تو اگر امام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری دلیل کمزور ہے تو امام تو اپنی قول سے رجوع کر لیتا، وہ کیوں کمزور دلیل والا قول اختیار کرتا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ صاحب مذہب کے اذن ہی سے ہوا، کیونکہ اگر انہیں اپنی دلیل کی کمزوری معلوم ہوتی تو یقیناً وہ اس سے رجوع کر کے اس سے زیادہ قوی دلیل کی پیروی کرتے۔ اسی لیے جب بعض مشائخ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا تو محقق ابن حمام نے ان کی تردید فرمائی،
کہ امام کے قول سے انحراف نہ ہوگا سوائے اس صورت کے کہ اس کی دلیل کمزور ہو۔ تو جنہوں نے انحراف کیا تو وہ کمزوری کو دکھائیں، بیان کریں کہ امام کی دلیل کمزور ہے، ورنہ امام کے قول سے عدول کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اعلیٰ حضرت علامہ شامی کے اوپر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اقولو، یہ ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے وضاحت بیان کی الفضل المحب اس میں کیا نام ہے شرح عقود کے حوالے سے اور علامہ شامی کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کو اس پر کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، یہ ناقابل فہم ہے اور ناقابل قبول ہے۔ یعنی علامہ شامی نے کیا توجیہ بیان کی؟ علامہ شامی نے یہ توجیہ بیان کی، یہ جو اوپر گزرا ہے کہ اہل مذہب نے دلیل میں نظر کی اور اس پر کاربند ہوئے تو مذہب کی جانب اسے منسوب کرنا بجا ہے، اس لیے کہ یہ صاحب مذہب کے اذن ہی سے ہوا، کیونکہ اگر انہیں اپنی دلیل کی کمزوری معلوم ہوتی تو یقیناً وہ اس سے رجوع کر کے اس سے زیادہ قوی کی دلیل کی پیروی کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یہ ناقابل فہم ہے اور ناقابل قبول بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا اسی مسئلے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض مقلدین کی نظر میں دلیل کے کمزور ہونے سے دلیل امام کا فی الواقع کمزور ہونا کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ اجتہاد مطلق کے حامل یہ بزرگ آئمہ مالک، شافعی، احمد اور ان کے ہم پایا حضرات رضی اللہ تعالی عنہم بارہا مخالفت امام پر متفق نظر آتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس جگہ دلیل امام کمزور ہے، پھر بھی اس سے واقعتاً اس کا کمزور ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بعد کے مشائخ کی بات تو بعد میں آپ کریں، جو حضرات آپ کے ہم پلہ ہیں امام اعظم کے، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، وہ بھی اگر امام کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتا کہ امام کی دلیل کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کا جو مذہب ہے وہی امام کا بھی مذہب ہے۔ جب ان کا یہ معاملہ ہے تو ان کا کیا حکم ہوگا جو ان سے فروع تر یعنی کم تر ہیں، جنہیں ان کے منصب تک رسائی حاصل نہیں؟ ہاں، وہ اپنی نظر میں امام کے قول عام پر عامل ہیں، اس لیے معذور بلکہ معجور اور مستحق ثواب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ امام ہی کے قول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو امام کا قول عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی نظر میں جو ہے وہ جو امام کی دلیل ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں دوسری دلیل لے کر آتے ہیں، یعنی گویا بات وہی ہے کہ امام کے قول ضروری پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس وجہ سے مذہب امام بدل نہ جائے گا۔ دیکھیے، اب اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی ہے، فرماتے دیکھیے مدت رضاعت 30 ماہ ٹھہرانے کی دلیل اکثر مرجحین کے نزدیک ضعیف بلکہ ساقط ہے۔ ہم، مدت رضاعت کے حوالے سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو موقف بیان کیا وہ یہ ہے کہ جی 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 2.5 سال، 30 ماہ یعنی 2 سال ہو گئے 24 ماہ، اور اس میں مزید آپ 6 ماہ ڈال دیں تو یہ 2.5 سال ہو گئے۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ اکثر مرجحین اس کی دلیل کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ضعیف بلکہ ساقط ہے۔ پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 سال پر اکتفا کرنا ہی مذہب امام ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سال پر اکتفا کرنا مذہب امام کوئی نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2.5 سال میں بھی جو ہے کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، حالانکہ اس کی دلیل کو جو ہے ضعیف بلکہ ساقط تک کہہ دیتے ہیں۔ یوں ہی رضائی باپ اور رضائی بیٹی کی بیوی کے حرام ہونے کا حکم میں رتبہ اجتہاد تک رسائی پانے والے امام محقق علیہ الاطلاق کو کلام ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ دلیل یہ حکم کرتی ہے کہ دونوں حلال ہیں۔ میں نے اس کلام کا جواب کسی کتاب میں نہ دیکھا، علامہ شامی نے بھی انہی کی پیروی کی ہے۔ پھر بھی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کی حلت ہی مذہب امام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ صرف امام ابن حمام کی ایک بحث ہے۔
کتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے کہ امام کی دلیل تو کمزور آپ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ شامی نے جو دعویٰ کیا کہ صاحب نظر جس پر عمل کر لے اسے مذہب امام قرار دینا بجا ہوگا، اس کا امام ابن حمام سے نقل کردہ کلام میں کوئی اشارہ بھی نہیں۔ اس میں تو بس اس قدر ہے کہ اہل نظر کو جب امام کے قول امام کی دلیل کمزور معلوم ہو تو ان کے لیے اس سے انحراف جائز ہے، کہاں یہ اور کہاں وہ۔ یعنی علامہ شامی نے کچھ زیادہ ہی گویا کہ مبالغہ کر دیا امام ابن حمام کے کلام کو لے کر۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں، سابقہ 6 صورتوں میں مذہب امام کی طرف انتساب بجا ہے، یہ جو ضرورت حرج وغیرہ ہے ان کی وجہ سے آپ مذہب امام کی طرف اس قول کو، قول ضروری کو جو ہے وہ منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو امام کی دلیل کمزور معلوم ہوتی ہے، اب میں اس کا خلاصہ بیان کروں، اعلیٰ حضرت اس مقام پر علامہ شامی پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ شامی کا موقف یہ ہے کہ جنہوں نے امام کی دلیل کو کمزور سمجھتے ہوئے امام کی مخالفت کی تو ان کی اس مخالفت کو بھی مذہب کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، جن کی نظر میں امام کی دلیل کمزور تھی وہ محض ان کی نظر میں تھی، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ امام کی دلیل کمزور ہونے کی وجہ سے ہم امام کا مذہب ہی بدل دیتے ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ رضاعت وغیرہ والی مثالوں سے واضح کیا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو سابقہ اسباب ہم نے بیان کیے ہیں، ضرورت، حرج، تعامل، مصلحت، یہ والی، ان کی وجہ سے اگر آپ امام کا قول بدل دیتے ہیں یعنی اس کے برخلاف حکم دے دیتے ہیں تو اس مسئلے کو امام کے مذہب کی طرف منسوب کرنا درست ہو سکتا ہے، بجا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اسباب ہیں وہ در حقیقت امام کے قول ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں، سابقہ 6 صورتوں میں مذہب امام کی طرف انتساب بجا ہے، اس لیے کہ وہاں اس بات کا پورے طور سے یقین ہے کہ وہ حالت اگر ان کے زمانے میں واقع ہوتی تو وہ بھی اسی کے قائل ہوتے، جیسا کہ تنویر الابصار میں مسجدوں کی حاضری سے عورتوں کے متعلق عورتوں کی مطلقاً ممانعت کے مسئلے میں علی المذہب کا لفظ استعمال کیا کہ مذہب کی بنیاد پر۔ محقق شامی کو اس نقطے سے غفلت ہوئی، ہوئے 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 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محقق شامی کو اس نقطے سے غفلت ہوئی، اس لیے انہوں نے مذہب کی تفسیر میں مذہب متاخرین لکھ دیا۔ اب آپ اوپر جا کر وہ عبارت دیکھیں جہاں پر اعلیٰ محقق شامی نے جو ہے اس پر کلام کیا تھا، تنویر الابصار کی جو عبارت گزری تھی، یہ والی عبارت تھی۔ ہاں، تنویر الابصار اور اس کی شرح در المختار میں ہے، تو اس پر فرماتا ہے کہ مذہب سے مراد مذہب متاخرین ہے، یہ والی لائن، مذہب سے مراد مذہب متاخرین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محقق شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نقطے سے غفلت ہوئی اور انہوں نے اسی لیے اس مقام پر کیا فرمایا کہ مذہب سے مراد جو ہے وہ مذہب متاخرین ہے۔ کہاں گیا؟ ہاں، محقق شامی کو اس نقطے سے غفلت ہوئی اس لیے انہوں نے مذہب کی تفسیر میں مذہب متاخرین لکھ دیا، یہ ذہن نشین رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اوپر کی گفتگو اہل نظر سے متعلق تھی، رہے ہم لوگ تو ہمیں اہل نظر کی طرح نظر و اعتبار کا حکم نہیں، بلکہ ہم اس کے مامور ہیں کہ احکام کے سوا کسی دلیل کی جستجو اور چھان بین میں نہ جا کر صرف قول امام دریافت کریں۔ اب اعلیٰ حضرت تھوڑا سا اس مقام پر جو ہے وہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رہی ہماری بات تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس بات کے مامور ہیں کہ احکام کے سوا کسی دلیل کی جستجو اور چھان بین میں نہ جا کر صرف قول امام دریافت کریں اور اس پر کاربند ہو جائیں۔ اب اگر قول امام سے عدول و انحراف سابقہ 6 وجہوں کے تحت ہے تو اس میں خواص و عوام سب شریک ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں روک کر یہ بات آپ کو بیان کروں، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس رسالے کا خلاصہ یہاں پر آ رہا ہے۔
اگرچہ آگے تفصیلی بحث ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے بڑی سمپل بات بتائی کہ یہ جو عدول امام کا قول چھوڑ کر کہیں اور جانے کی بات ہو رہی ہے، بات وہی ہے جو میں نے مقدمہ پنجم کے حوالے سے بتایا۔ جس کو اس رسالے میں پانچواں مقدمہ صحیح سے سمجھ میں آ گیا نا، وہ سمجھ جائے گا کہ امام کے قول سے عدول کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں امام کے قول سے عدول ہوا ہے وہ انہی اسباب ستہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ حقیقت میں امام کا قول ضروری ہے، قول سوری نہیں ہے۔ تو پھر بچا ہی نہیں کچھ کہ آپ کہیں کہ امام کے قول سے عدول ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم امام کے قول کی جستجو کریں اور چھان بین میں دلیل کے اندر غور و فکر کیے بغیر صرف امام کے قول کو دریافت کریں اور اس پر عمل کریں۔ اب ذرا سنیے گا توجہ سے، فرمائیں کہ اب اگر قول امام سے عدول اور انحراف سابقہ 6 وجہوں کے تحت ہے تو اس میں خواص و عوام سب شریک ہیں، کیونکہ حقیقتاً یعنی مفتی مجتہد ہو غیر مجتہد ہو سب اس میں شریک ہیں کہ ان 6 وجوہات کی بنا پر امام کے قول سے آپ عدول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقتاً یہاں انحراف نہیں بلکہ قول امام پر عمل ہے۔ اور اگر ضعف دلیل کے دعوے کی وجہ سے انحراف ہو تو یہ اہل معرفت کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے بحر میں رقم تراز ہیں کہ محقق ابن حمام کے قلم سے متعدد مقامات پر قول صاحبین پر فتویٰ دینے کی وجہ سے مشائخ کا رد ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قول امام سے انحراف نہ ہوگا بجز اس صورت کے کہ اس کی دلیل کمزور ہو، لیکن وہ محقق موصوف دلیل میں نظر کی اہلیت رکھتے ہیں، جو اس کا اہل نہ ہو اس پر تو یہی لازم ہے کہ قول امام پر فتویٰ دے۔ سمپل سی بات بتا دی۔ قول امام سے عدول اسباب ستہ کی وجہ سے کریں گے یا جو ہے دلیل کی کمزوری کی وجہ سے کریں گے۔ اگر اسباب ستہ کی وجہ سے کریں گے وہ تو سب کرتے ہیں اور وہ در حقیقت انحراف ہے ہی نہیں، اور اگر دلیل میں کمزوری کی وجہ سے کریں گے تو وہ خاص ہے اہل نظر کے ساتھ، اور اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ امام کی دلیل کی کمزوری نہیں ہے، در حقیقت وہ اہل نظر کی نظر میں امام کی دلیل کمزور ہے، ورنہ حقیقت میں وہاں پر بھی اختلاف نہیں ہو رہا۔ اب ساتواں مقدمہ دیکھیے، ساتواں مقدمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقدمہ ہفتم، جب تصحیح میں اختلاف ہو تو امام اعظم کا قول مقدم ہوگا۔ جب تصحیحات کے اندر اختلاف ہو، یہ بحث بھی آپ شامی میں وہ شرح وقود میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک قول کے بارے میں فقہاء ایک مقام پر تصحیح بیان کریں گے، پھر کسی اور مقام پر اس کی دوسرے برخلاف قول کی تصحیح بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں جب تصحیح میں اختلاف ہو تو امام اعظم کا قول مقدم ہوگا۔ رد المحتار میں ہے ما يدخل فی البیع طبعا، بیع میں طبعا داخل ہونے والی چیزوں کے بیان سے پہلے یہ تحریر ہے جب تصحیح میں اختلاف ہو تو اسی کو لیا جائے گا جو امام کا قول ہے، اس لیے کہ صاحب مذہب وہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمائیں کہ در المختار میں ہے کہ البحر الرائق کتاب الوقف وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی مسئلے میں دو قول تصحیح یافتہ ہوں تو دونوں میں سے کسی پر بھی قضاء و افتاء جائز ہے۔ اس پر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یہ تخییر اس صورت میں نہیں جب دونوں قولوں میں ایک قول امام ہو اور دوسرا کسی اور کا قول ہو، اس لیے کہ جب دونوں تصحیحوں میں تعارض ہو تو دونوں ساقط ہو گئی۔ اب ہم نے اصل کی جانب رجوع کیا، اصل یہ ہے کہ قول امام مقدم ہوگا، بلکہ فتاوی خیریہ کتاب الشہادات میں ہے کہ ہمارے نزدیک طے شدہ امر یہ ہے کہ فتویٰ اور عمل امام اعظم ہی کے قول پر ہوگا، اسے چھوڑ کر صاحبین یا ان میں سے کسی ایک یا کسی اور کا قول اختیار نہ کیا جائے گا بجز صورت ضرورت کے، جیسے مسئلہ مزارعت میں ہے، اگرچہ مشائخ نے تصریح فرمائی ہو کہ فتویٰ قول صاحبین پر ہے، اس لیے کہ وہی صاحب مذہب اور امام مقدم ہے۔ اسی کے مثل بحر میں بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ قول امام پر افتاء جائز بلکہ واجب ہے، اگرچہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی دلیل اور ماخذ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان مقدمات اور تفصیلات سے آگاہی کے بعد آغاز رسالہ میں نقل شدہ کلام بحر کا مطلب روشن اور واضح ہو گیا، اور جو کچھ اس کی تردید میں لکھا گیا بیکار اور بے ثبات ٹھہرا۔ مزید تفصیل کا اشتیاق ہے تو بگوش ہوش سماعت ہو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اب علامہ شامی اور علامہ خیر الدین رملی رحمہم اللہ تعالی کے کلام کا تعقب کریں گے جو انہوں نے
صاحب بحر کے متعلق کہا تھا۔ اور یہ جو آخری مقدمہ تھا، مقدمہ ہفتم، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو، شرح اخود میں جب یہ بحث آئی تھی کہ جب تصحیحات کے اندر اختلاف ہو، تو میں نے اس مقام پر آپ کو کہا بھی تھا کہ اس کو یاد رکھتے ہوئے اس کا نقشہ باقاعدہ سے بنائیے، اس کا خلاصہ بنائیے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے۔ وہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تاکہ آپ کو مقدمہ ہفتم یاد رہے۔ یہ 7 مقدمات آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ 7 مقدمات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہو جائیں گے، تو پھر اب ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں گے، جو آپ نے علامہ شامی اور علامہ رملی کے تعاقب میں فرمایا ہے۔ اور پھر آپ کو لطف اور مزہ آئے گا کہ اعلیٰ حضرت اور جو صاحب بحر کا جو کلام تھا علامہ ابن نجم مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ کس قدر گہرا اور کس قدر خوبصورت کلام تھا، اور صاحب بحر علامہ شامی نے اور علامہ رملی نے کس قدر سطحی گفتگو کی ہے، یعنی اوپر اوپر سے گفتگو کی ہے، وہ تفصیل میں گئے ہی نہیں جتنی تفصیل اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ اس کلام کو سمجھانے کے لیے آپ کو 7 مقدمات بیان کیے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ ہے افتاء اور نقل میں فرق، دوسرا مقدمہ ہے دلیل تفصیلی و اجمالی، تیسرا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل نظر ہوگا وہ غیر کی تقلید نہیں کرے گا۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ فتویٰ حقیقی ہوتا ہے اور عرفی ہوتا ہے۔ چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ قول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سوری اور ضروری۔ چھٹا مقدمہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایک خاص وجہ ہوتی ہے جو اہل نظر کے ساتھ خاص ہوتی ہے قول امام سے عدول کرنے کی، اور وہ ہے ضعف دلیل۔ اور ساتواں مقدمہ یہ ہے کہ جب تصحیح کے اندر اختلاف ہو تو تقدم قول امام کو حاصل ہوگا۔ یہ آپ نے باتیں جو ہیں وہ یاد رکھنی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے صاحب بحر کا کلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انتہائی واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب؟ تو ان کو امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ آج کے سبق کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، آج کے سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد۔ فتوی حقیقی دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ فتوی حقیقی دلیل تفصیلی پر معرفت رکھتے ہوئے کسی مسئلے کو بیان کرنا، یہ فتوی حقیقی کہلاتا ہے۔ اور فتوی عرفی یہ ہے کہ محض امام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے تقلیداً بغیر دلیل تفصیلی میں غور و فکر کیے سائل کو اس کے سوال کا جواب دے دینا، یہ فتوی عرفی کہلاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، کوئی سوال نہیں ہے ماشاءاللہ سے، یا تو میرے سمجھانے کا لیول ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، یا پھر وہ بالعکس۔ منطق میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک چیز جو ہے وہ اگر ثابت ہے تو اس کی نقیض باطل ہے، اور اگر ایک چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے عدم ثبوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کی نقیض جو ہے وہ ثابت ہوگی۔
یا تو میرا سمجھانا بڑا اچھا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ حضرت کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ سوال نہ کرنا یہ انداز تدریس پر دلیل تو نہیں ہے، یہ تو انداز تدریس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ مدرس جو ہے وہ اس کی تدریس محل نظر ہوتی ہے کہ جس کے طالب علم جو ہے وہ سوال نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو سمجھ سکیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اعلیٰ حضرت کی قدر کیجیے۔ ایسا بندہ جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ افراد درس نظامی کیے ہوئے وہ اس رسالے کو سمجھنے کے لیے ترستے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ رسالہ اجلل اعلام۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ رسالہ سمجھایا جا رہا ہے حرف بحرف، اور اتنی تفصیل سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہ نادر و نایاب کلام ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں اپنے تجربات اپنے علم کا نچوڑ بیان کروں، اور ایک وہ ہے جو اعلیٰ حضرت اپنے علم کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ امام اہل سنت جو اقولو فرماتے ہیں، اب یہاں آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے شرح عقود کتنی بار پڑھی، اس کے اندر کتنی عبارتیں پڑھی۔ سیدی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی جگہوں پر اقولو کا ہے، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، یار یہ چند مقامات تھے جس پر اقولو کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے مقامات پر اقولو فرماتے ہیں۔ عند الفقہاء اقولو کہنا یہ فقاہت کا ایک درجہ ہے، ہر شخص کو اقولو کہنے کی جرت نہیں ہوتی۔ آپ شامی کھولیں گے، شامی فتاوی شامی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ علامہ شامی وہاں پر بھی اقولو نہیں کہتے، کتنے مقامات ہیں۔ آپ ہدایہ اٹھائیں، صاحب ہدایہ کئی مقامات پر اقولو نہیں کہتے۔ آپ فتح القدیر اٹھائیں، آپ جو ہے وہ بنایا اٹھائیں، وہاں پر آپ کو ایسے اقولو نہیں ملتے۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جہاں پر ایک شخص آ کر، ایک فقیہ آ کر اقولو کہتا ہے۔ پیارے بھائی، سرفراز بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک عرض ہے عاجزانہ، کہ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس رسالے کے لیکچر سن لیجیے بالتفصیل۔ انہی اعتراضات کے اوپر وہ رسالہ لکھا ہوا ہے اور ان کے جوابات ہیں مکمل، من الاول الی الآخر آپ سنیں۔ اب اس میں مختصر جواب جو تھا وہ بھی اسی لیکچر میں دے چکا ہوں، کہ ہم نے قول سوری چھوڑ کر قول ضروری پر عمل کیا۔ الفضل الموہبی میں وہاں پر کچھ وجوہات بیان کی ہیں کہ بعض اوقات حدیث صحیح ہونے کے باوجود ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صرف احناف نہیں چھوڑتے میرے بھائی، یہ
حتیٰ کہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تک نے بعض اوقات صحیح حدیث پر عمل کو ترک کیا۔ یہ جو عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع ہے، یہ حنفیوں کے سر نہ ڈالیں، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ آپ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا۔ اس وقت بعض افراد نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حالانکہ حضور نے تو منع نہیں فرمایا، اجازت دی ہے، بلکہ حکم فرمایا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ گئے تھے اور انہوں نے جا کر کہا تھا کہ عمر سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں سنایا۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے پھر یہ قول بیان فرمایا تھا کہ عورتوں کی حالت جو اب ہو رہی ہے، اگر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ملاحظہ فرماتے تو وہی حکم دیتے جو عمر نے دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ احناف نہیں کر رہے، ان بیچاروں کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو یار؟ جو بدبخت یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہاں احناف ہی ایسا کر رہے ہیں، تو اس کی شکل پہ تو 4 مرتبہ لعنت ہے میری طرف سے کہ جو احناف کے اوپر یہ اعتراض کر رہا ہے۔ وہ جا کے پہلے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا قول دیکھے اور ان کا عمل دیکھے، اور وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے 18 وجوہات بیان کی ہیں حدیث صحیح کو چھوڑنے کی، اور وہاں مراد جو صحت فقہی اور صحت عصری ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ یہاں پہ مطلقاً مجتہد کا ذکر کیا ہے زبیر بھائی کہ دوسرے کی تقلید جائز نہیں ہے، تو جس لیول کا مجتہد ہوگا تو اس لیول پر، یعنی جو دلیل اس کے اوپر ظاہر ہوگی اس میں جو ہے وہ دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرے گا، ما فوق کی تقلید کر سکتا ہے۔ جیسے امام ابن حمام اور دیگر فقہا نے اس پر بحث فرماتے ہوئے بات بیان کی تھی کہ صحیح قول اور حق قول کے مطابق ایسا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے یعنی اجتہاد ہوتا ہے وہ شیء بسیط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک فن کے اندر، کسی ایک چیز کے اندر تو مجتہد ہو، لیکن دوسری چیز کے اندر وہ مجتہد نہ ہو۔ تو جن چیزوں میں وہ درجہ اجتہاد پر ہے اس میں وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا، فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار پر عمل کرے گا، اور جن چیزوں میں وہ جو ہے درجہ اجتہاد پر نہیں ہے وہاں پر وہ تقلید کرے گا۔ تو یہاں مطلقاً بیان کیا ہے، صرف مجتہد فی الشرع کی بات نہیں کی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور کوئی سوال؟ چلو جناب، امید ہے کہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہوگا۔ مزید اس کو انشاءاللہ کل جب پڑھیں گے تو آپ کو مزید اللہ کے حکم سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ کو مزید لطف آئے گا جب آپ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جوابات سنیں گے۔ ابھی تک تو یہ جو ہے وہ صرف مقدمات تھے، اب اصل جواب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت دیں گے، یہ سمجھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوگا۔ اور میں اس میں غالباً میرے پاس ایک آدھ اس کے کوئی نقشے بھی رکھے ہوئے تھے، کیا تھا میں وہ دیکھوں گا، وہ میرے پاس ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے ذریعے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ کو چیزیں انتہا درجے کی واضح ہو جائیں۔ میری حتی المقدور یہ کوشش ہوگی کہ میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو اس رسالے کو، اس بحث کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ
نہ ہو، اور کل کو آپ جب اس مسئلے پر بحث کریں تو پھر جو ہے وہ آپ تفصیلی بحث کر سکیں، آپ سمجھا سکے سامنے والے کو کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالی خیرن کثیرہ۔